آج ہم ایک بڑے دلچسپ سوال کو دیکھ رہے ہیں جو ہمارے مواد سے نکلا ہے۔ بھئی دماغی کارکردگی کو بہتر کیسے کیا جائے؟ ہمارے پاس جو مواد ہے نا وہ صرف اس سوال پر نہیں رکتا بلکہ اس میں دماغی صحت اور کارکردگی بڑھانے کے کئی طریقے بتائے گئے ہیں، جیسے جسمانی ورزش سے لے کر ذہنی مشقوں تک اور لائف سٹائل میں تبدیلیوں تک۔ تو آئیے ذرا گہرائی میں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ مواد اصل میں کیا کہتا ہے، کیا خاص باتیں ہیں اس میں۔ جی، یہ واقعی ایک اہم سوال ہے آج کل کے دور میں۔ پہلا نقطہ جو مواد میں کافی واضح ہے وہ ہے جسمانی ورزش کا کردار۔ اچھا، ورزش؟ ہم تو اسے زیادہ تر جسمانی صحت سے جوڑتے ہیں۔ ہاں، عام طور پر یہی ہوتا ہے، لیکن مواد کہتا ہے کہ اس کا دماغ پر آپ سمجھیں سیدھا اثر پڑتا ہے۔ او، کس طرح کا اثر؟ مطلب صرف فوکس بہتر ہوتا ہے یا کچھ اور بھی؟ فوکس سے بھی زیادہ۔ دیکھیں، مواد میں ذکر ہے کہ باقاعدہ ورزش، خاص طور پر ایروبک ایکسرسائز، دماغ تک خون اور آکسیجن بہتر پہنچاتی ہے، اور اس سے نئے نیورونز بننے میں بھی مدد مل سکتی ہے، یعنی نیوروجینیسس، خاص طور پر دماغ کے ان حصوں میں جو یادداشت سے جڑے ہیں۔ اچھا، تو یہ صرف اچھا محسوس کرنے کی بات نہیں بلکہ دماغ کی ساخت پر اثر انداز ہوتی ہے ورزش؟ بالکل، یہ دماغ کی ساخت پر مثبت اثر ڈالنے والی بات ہے۔ یہ تو کافی دلچسپ ہے، یعنی جسم کو ہلانا جلانا دماغ کو تیز کرنے کا ایک طریقہ ہوا۔ اچھا، اور ذہنی مشقوں کے بارے میں کیا ہے، جیسے وہ پہیلیاں حل کرنا یا کوئی نئی زبان سیکھنا وغیرہ؟ جی، وہ بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ جسمانی ورزش کے ساتھ ساتھ ذہنی چیلنجز، مواد اسے کہتا ہے دماغ کو ٹریننگ دینا۔ ٹریننگ دینا؟ ہاں، نئی چیزیں سیکھنا، کوئی مشکل مسئلہ حل کرنا یا ایسی چیزیں کرنا جن میں منصوبہ بندی لگے، یہ سب دماغ میں آپ کہیں نئے راستے بناتے ہیں، نیورل پاتھ ویز۔ اچھا، اسے کوگنیٹو ریزرو بنانا بھی کہہ سکتے ہیں، مطلب دماغ کی لچک بڑھانا، مسائل سے نمٹنے کی صلاحیت کو بہتر کرنا۔ تو یہ صرف رٹا لگانے یا یادداشت کا کھیل نہیں بلکہ دماغ کو زیادہ فلیکسیبل بنانا ہے، مسائل کے لیے تیار کرنا ہے۔ ٹھیک، مواد میں میرا خیال ہے غذا کا بھی کچھ ذکر تھا، کیا کوئی خاص غذائیں ہیں دماغ کے لیے؟ جی ہاں، بالکل، غذائیت پر بھی کافی زور ہے۔ ذرائع میں اومیگا 3 فیٹی ایسڈز کا ذکر ہے جو مچھلی، اخروٹ وغیرہ میں ہوتے ہیں، ہاں سنا ہے۔ اور اینٹی آکسیڈنٹس جو پھلوں سبزیوں میں ملتے ہیں، اور وٹامنز، یہ سب دماغ کے خلیوں کی حفاظت کرتے ہیں، ان کی کارکردگی میں مدد دیتے ہیں۔ تو کوئی ایک جادوئی گولی نہیں بلکہ ایک متوازن غذا ہے نا، جو پوری صحت کے ساتھ دماغ کو بھی فائدہ دے۔ بالکل، یہ ایک مجموعی صحت کا حصہ ہے۔ ورزش، ذہنی چیلنج، غذا، ٹھیک ہے۔ نیند کا کیا کردار ہے؟ اکثر لوگ آج کل نیند پوری نہیں کرتے، مصروفیت کی وجہ سے۔ ہاں، نیند کو نظر انداز کرنا مواد کے مطابق شاید سب سے نقصان دہ چیزوں میں سے ایک ہے دماغی کارکردگی کے لیے۔ واقعی؟ جی، نیند کے دوران ہی دماغ دن بھر کی معلومات کو آپ کہیں پروسیس کرتا ہے، منظم کرتا ہے، یادداشت کو مضبوط بناتا ہے، اور جو غیر ضروری چیزیں ہیں انہیں صاف کرتا ہے۔ اچھا، جیسے ایک کمپیوٹر ری سٹارٹ ہوتا ہے؟ ہاں، کچھ ایسا ہی سمجھ لیں۔ یہ دماغ کے لیے ایک طرح کا ریسیٹ بٹن ہے۔ کم نیند سے توجہ، فیصلہ کرنے کی صلاحیت، موڈ، سب پر برا اثر پڑتا ہے۔ یہ بات تو سمجھ آتی ہے، دن بھر کی بھاگ دوڑ کے بعد دماغ کو بھی تو آرام اور مرمت چاہیے ہوتی ہے۔ اچھا، ایک آخری چیز جو آج کل بہت اہم ہے، سٹریس، ذہنی دباؤ کا کیا بتایا گیا ہے؟ مواد میں یہ بہت واضح ہے کہ لمبا چلنے والا ذہنی دباؤ دماغی کارکردگی کا دشمن ہے۔ یہ سیکھنے کے عمل میں، یادداشت میں رکاوٹ ڈالتا ہے، توجہ ہٹکاتا ہے۔ اس لیے سٹریس کم کرنے کی جو تکنیکیں ہیں، جیسے مائنڈفلنس ہے، مراقبہ ہے یا یوگا، یہ نہ صرف سکون دیتی ہیں بلکہ انڈائریکٹلی دماغی کارکردگی بھی بہتر کرتی ہیں۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ دماغی کارکردگی کو بہتر بنانا کوئی ایک بٹن دبانے والا کام نہیں ہے، یہ تو ایک پورا لائف سٹائل ہے جس میں جسم کا خیال رکھنا، دماغ کو استعمال کرنا، صحیح کھانا، پوری نیند لینا اور ذہنی سکون سب شامل ہیں۔ بالکل درست، اور اہم بات یہ ہے کہ یہ سب چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں۔ ایک چیز بہتر کریں تو اکثر باقیوں پر بھی اچھا اثر پڑتا ہے۔ صحیح۔ اور مواد یہ بھی کہتا ہے کہ مستقل مزاجی بہت ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ ایک دن کیا پھر چھوڑ دیا۔ چھوٹے چھوٹے قدم بھی اگر روزانہ اٹھائے جائیں تو وقت کے ساتھ بڑا فرق لا سکتے ہیں۔ بہت خوب۔
تو اس ساری گفتگو کو سمیٹتے ہوئے سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں۔ یہ سب جاننے کے بعد بہتر دماغی کارکردگی کا آپ کے لیے ذاتی طور پر کیا مطلب ہے؟ کیا یہ تیز سوچنا ہے، زیادہ یاد رکھنا، یا مسائل کو نئے انداز سے دیکھنا؟ اور اس بہتری کے سفر میں آپ پہلا قدم کون سا اٹھائیں گے جو آپ کی زندگی اور آپ کے مقاصد سے میل کھاتا ہو؟ اور اس پر سوچنا بھی شاید اس علم کو عمل میں لانے کی طرف پہلا قدم ہے۔